کلپ نمبر 175۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 24 اور 25 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ ترجمہ: اور شوہر والی عورتیں تم پر حرام ہیں سوائے کافروں کی عورتوں کے جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا ہے، اور ان عورتوں کے علاوہ سب تمہیں حلال ہیں کہ تم انہیں اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کرنے کو تلاش کرو، نہ کہ زنا کے لیے۔ تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو ان کے مقررہ مہر انہیں دے دو، اور مقررہ مہر کے بعد اگر تم آپس میں کسی مقدار پر راضی ہو جاؤ تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ والمحصنات من النساء، اور شوہر والی عورتیں، ان عورتوں کا بیان جاری ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عورت جس کا شوہر ہو وہ دوسرے مرد پر اس وقت تک حرام ہے جب تک پہلے کے نکاح یا اس کی عدت میں ہو۔ البتہ کافروں کی وہ عورتیں جن کے مسلمان مالک بن جائیں وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ میدان جنگ سے کفار کی عورتیں گرفتار ہوں اور ان کے شوہر دارالحرب میں ہوں تو بادشاہ اسلام یا لشکر کا مجاز امیر ان عورتوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دے، اور جو قیدی عورت جس مجاہد کے حصے میں آئے وہ اس کے لیے حلال ہے کہ ملک مختلف ہونے کی وجہ سے ان کا سابقہ نکاح ختم ہو گیا۔ وہ عورت اگر حاملہ ہے تو وضع حمل کے بعد ورنہ ایک ماہواری آ جانے کے بعد اس سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ مزید کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر مذکورہ بالا آیات میں اگرچہ نہیں مگر ان سے نکاح حرام ہے، جیسے 4 عورتوں کے نکاح میں ہوتے ہوئے 5ویں سے نکاح، مشرکہ عورت سے نکاح، 3 طلاقیں دینے کے بعد حلالہ سے پہلے اسی عورت سے دوبارہ نکاح، اسی طرح پھوپھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا، یوں ہی طلاق یا وفات کی عدت میں نکاح کرنا حرام ہے۔ البتہ ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں، نکاح میں جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہونے کے بعد ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، تم اپنے مالوں کے ذریعے تلاش کرو۔ عورت سے نکاح مہر کے بدلے کیا جائے اور اس نکاح سے مقصود محض لذت نفس اور شہوت پورا کرنا نہ ہو، بلکہ اولاد کا حصول، نسل کی بقا اور اپنے نفس کو حرام سے بچانا مقصود ہو۔ یہاں زانی کو تنبیہ کی جا رہی ہے کیونکہ اس کے پیش نظر یہ باتیں نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مقصود صرف نفسانی خواہش کی تکمیل ہوتا ہے، اور یوں وہ اپنے نطفے اور مال کو ضائع کر کے دین و دنیا کے خسارے میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو ان میں سے جن عورتوں سے نکاح کرنا چاہو، یعنی جن عورتوں سے تم شرعی نکاح کر کے جماع وغیرہ کا فائدہ حاصل کرنا چاہو تو انہیں ان کے مقرر کردہ مہر ادا کرو۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: اور تم میں سے جو کوئی اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملک ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم سب آپس میں ایک جیسے ہو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور اچھے طریقے سے انہیں ان کے مہر دے دو، اس حال میں کہ وہ نکاح کرنے والی ہوں، نہ زنا کرنے والی اور نہ پوشیدہ آشنا بنانے والی۔ پھر جب ان کا نکاح ہو جائے تو اگر وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کریں تو ان پر آزاد عورتوں کی نسبت آدھی سزا ہے۔ یہ تم میں سے اس شخص کے لیے مناسب ہے جسے بدکاری میں پڑ جانے کا اندیشہ ہے، اور تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور تم میں سے جو کوئی قدرت نہ رکھتا ہو، جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی قدرت اور وسعت نہ رکھتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کسی مسلمان کی مومنہ کنیز سے اس کے مالک کی اجازت کے ساتھ نکاح کر لے۔ اپنی کنیز سے نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مالک کے لیے نکاح کے بغیر ہی حلال ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ اہل عرب اپنے نسب پر فخر کرتے اور لونڈیوں سے نکاح کو باعث عار سمجھتے تھے۔ ان کے اس خیال کی تردید کی گئی کہ نسب میں تم سب برابر ہو، کہ سبھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، لہٰذا لونڈیوں سے نکاح کرنا باعث شرم نہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ تم سب ایمان میں مشترک ہو، کہ تمہارا دین اسلام ہے اور ایمان والا ہونا بڑی فضیلت کا حامل ہے، بلکہ فضیلت کا دار و مدار تو ایمان اور تقوی پر ہے۔ اس لیے جب لونڈیوں سے نکاح کی حاجت ہو تو شرماؤ نہیں، ان کا ایمان والا ہونا کافی ہے۔